صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ الکریم، میرے سامنے نوجوانوں کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک یہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ مدینے کی تمنا رکھتا ہے. کون کون بھائی مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ آئیے نعت پاک کے چند شعر مل کر، اگر آپ ساتھ مل کر پڑھیں گے تو مدینے کی یاد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ایک شاعر نے مدینے کی ڈیفینیشن لکھی، اس کو مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاعر لکھتے ہیں، کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ، تمام بھائی مل کر، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا دعا مدینہ ہے. ایک بلی مدینے میں رہا کرتی تھی، تو ایک صاحب روضہ رسول پر حاضر ہونے گئے، تو اس بلی کو دیکھا تو یہ تمنا کی کہ اس بلی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اس بلی کو ساتھ لے کر جاؤں گا. روضہ رسول سے جو چیزیں لگی ہوئی ہیں نا، وہ مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا. اب للچائی ہوئی آنکھوں سے وہ عاشق دیکھ رہا تھا کہ اس بلی کو لے جاؤں گا، تو بلی کو یوں فیل ہو گیا کہ شاید محبوب کے در سے دور ہو جاؤں گا. اب یہ ہوا کہ جب اس کے دن جانے کے قریب آئے نا واپسی کے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق کے خواب میں زیارت عطا فرمائی، اور زیارت دے کر ارشاد فرمایا، یہ بتا کہ کیا تو اس بلی کو لے جانا چاہتا ہے؟ کہا حضور آپ کے در کی بلی ہے، اس شوق میں لے جانا چاہتا ہوں. محبوب نے ارشاد فرمایا، جب سے تو نے یہ تمنا کا سامنے لایا بھی ہے، یہ تمنا کی ہے، اس دن سے وہ بلی لگاتار روزانہ میری قبر پہ آتی ہے اور عرش پار ہو کر کہتے ہیں محبوب اپنے در سے دور نہ کرو. اچھا اب سنیں شاعر کیا لکھتے ہیں. محبوب کے در سے دور ہونے سے بلی بھی ڈر رہی ہے. شاعر لکھتے ہیں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. بس میرا مدعا
شاعر ہیں، مقطع میں لکھتے ہیں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے میں درود پاک کے سیغے پڑھا ہوں، میرے بعد آپ بھی بآواز بلند پڑھنے ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی عمل خیر کیا جائے، کوئی اچھا عمل کیا جائے تو لازم ہے کہ اچھی نیت کر لی جائے۔ کئی بار بندہ بہت سارے اعمال کرتا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی تو ثواب نہیں ملتا، اور کئی بار بندہ عمل نہیں کرتا لیکن نیت اچھی ہوتی تو ثواب مل جاتا۔ ایک صحابی رسول ایک وقت مدینے میں یوں آیا کہ سوکھا پڑ گیا، ان مانو کر کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، فاقہ کشی کا بھی عالم تھا۔ تو ایک صحابی رسول نے ایک پہاڑ کو دیکھا اور دیکھ کر تمنا کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے یہ حیثیت دی ہوتی تو میں اس پہاڑ کے بدلے آٹا مدینے میں صدقہ کر دیتا۔ اللہ کے حبیب کے پاس جب وہ گئے تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے عاشق، اللہ کی تیری یہ ادا، یہ نیت اتنی پسند آئی کہ تو نے صدقہ کیا نہیں لیکن اس پہاڑ کے بدلے آٹا صدقہ کرنے کا ثواب تجھے مل گیا۔ تو سم ٹائمز واٹ ہیپنس از کہ ہم عمل نہیں کرتے، اچھی نیت کرتے، ثواب مل جاتا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں جو جنت میں اپنی عمل کی وجہ سے داخل ہو۔ اس بات کو آپ سمجھے، بہت گہری بات ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو جنت میں اپنی عمل کی وجہ سے داخل ہو۔ تو کسی نے پوچھا حضور، اگر بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا تو داخل کیسے ہوگا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ہاں، مگر اپنی نیتوں کی بدولت۔ کئی بار بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، بٹ انٹینشنز آر ناٹ کلیئر۔ کئی بار انٹینشن ایسی ہوتی ہے کہ لوگ نمازی کہیں، لوگ نیک سمجھیں، میں نے داڑھی اس لیے رکھ لینی ہے کہ لوگ مجھے صوفی صاحب سمجھیں، میں مسجد اس لیے جاؤں کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، میں صدقہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے بہت زیادہ مالدار سمجھیں، صدقہ کرنے والا سمجھیں۔ تو یاد رکھو کہ جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور نیت نہیں ہوگی تو ثواب کئی بار نہیں ملتا۔ تو آئیے پہلے میں اچھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکھاوے سے بچتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ آپ نیت کر لیجئے کہ بیان کو اول تا آخر سمجھنے کی نیت سے رحمت بن کر تشریف لائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، He is mercy to the entire universe۔ ایک طبقے کے لیے نہیں، ایک گروپ کے لیے نہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ He is mercy to the entire universe۔ اب اس چیز کو سمجھیں کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ He is mercy to the entire universe۔ Why؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے
اگر اپنی خدائی ظاہر کرنی ہوتی کہ میں خدا ہوں تو میں دنیا نہیں بناتا. بات دراصل ایسی ہے کہ میں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنی تھی، اس لیے میں نے دنیا بنائی. بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنی تھی، ہمارے سامنے ان کی شان بیان کرنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات ملی، 65 ایئرس کی آپ کو ظاہری حیات ملی. اب اس کو سمجھیے ظاہری حیات دینے کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، وائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 65 ایئرس کی جو 65 ایئرس کی جو ظاہریات بیان کی جاتی ہے، وہ ریزن کیا ہے، وائی. وہ ظاہری حیات ہمارے سامنے کیوں رکھی گئی؟ اس کا ایک سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. ہم ان کے کیریکٹرز کو سیکھ کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. بلکہ سچی بات تو یہ ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت سکھائی، انہوں نے انسان کو انسانوں کی طرح رہنا سکھایا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا. ایک صحابی رسول اپنا خود کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں نے قبول نہیں کی تھی، جب تک یہ معاملہ تھا کہ ایک بار میں سفر پر گیا اور میرے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی، بیبی گرل واز بورن، اور میں جب واپس آیا تو وہ بیٹی کچھ چلنے لگ گئی. اب جب وہ چلنے لگ گئی تو اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا کہ تیرا باپ جیسے آئے تو اس کے پیر پکڑ کے لٹک جانا اور کہنا ابو میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں. اب طوطلی زبان میں چھوٹی بچی اگر یہ پیر پکڑ کر کہے میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں تو باپ کا دل تو پسیجے گا نا. لیکن وہ دور تھا، جہالت کا دور تھا. وہ اپنے گھر واپس آیا، وہ بیٹی گئی، اس نے پیر پکڑے، لٹک گئی ابو ابو کرتے ہوئے. لیکن وہ جہالت کا ایسا دور تھا کہ اس جاہل آدمی یعنی اس جہالت کے دور میں جنہوں نے جب تک کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا کیا، باقاعدہ اپنی بیٹی کو لے جا کر قبر میں دفنا دیا، زندہ بیٹی کو دفنا دیا. دس واز دی ٹروتھ آف دی سوسائٹی کہ لوگ زندہ بیٹیوں کو دفنا رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا ہوا، عورتوں کو زندگی ملی، ویڈو ری میرج کی طرف آئے. بھائی پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ جو بیوہ ہو گئی ان کی شادیاں نہیں ہوں گی. رسول پاک نے پہلی شادی جو کی وہ بھی ایک مثالی شادی تھی، آئیڈیل شادی تھی، آپ نے یہ کر کے دکھایا. اس کے بعد اور کیا ریفارمیشنز آئے. آپ اگر دیکھیں تو لوگوں کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اس وقت لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہاتھوں کا استعمال، بعض لوگ نہیں جانتے تھے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا استعمال کھانے کے لیے کس طرح کرنا. آج بھی بعض ممالک ایسے ہیں، اگر آپ حج پر سفر پہ جائیں، عمرے پر جائیں تو کچھ کنٹری کے لوگوں کی ایکسپیرینس آپ کو ملے گا جہاں پر کچھ لوگ آج بھی کھانا یوں اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو کھانا کھانا سکھایا، آپ نے شادی کرنے کا طریقہ سکھایا، آپ نے بیٹیوں کے حقوق سکھائے، آپ نے عورتوں کے حقوق سکھائے، آپ نے بچیوں کے حقوق سکھائے، اور ساتھ میں ایک انسان کے اندر کیا کیا وہ چیزیں ہونی چاہیے جو ہمارے سماج کو بہتر بنائے، وہ تمام چیزیں سکھائی. میں آپ کو بتاؤں، میلاد مصطفیٰ منانا صرف یہ نہیں کہ ہم جناب اجتماع کر لیں، کانفرنسز کر لیں، نیازیں کر لیں، جھنڈے لگا دیں، لائٹنگ لگا لیں، بلکہ میں کہوں گا میلاد مصطفیٰ اس کے ساتھ بھی ہے کہ آپ لائٹنگز لگائیں، آپ جھنڈے لگائیں، آپ میلاد کریں، اجتماعات کریں، کانفرنسز کریں. یو ڈو مور دین واٹ یو ڈو. بٹ اس کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ میلاد کے ساتھ شامل رکھنا ضروری ہے. وہ یہ کہ ہر سال میلاد کے موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی چیز، کون سا ایسا وصف، کون سی ایسی کیریکٹر جو رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور میرے اندر نہیں ہے. آج ہماری سوسائٹی میں تھوڑی دیر کے لیے غور اگر کیا جائے تو ایک بہت بڑا فقدان ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے. پڑھے لکھے کیا، جاہل کیا، ہر طبقے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کی تعلیم دی. بہت امپورٹنٹ اور بہت سینسٹیو بات کر رہا ہوں. اور اگر میں یہ کہوں کہ جس ایج کرائٹیریا میں میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہے. شاید یہ سبق اگر ہم سیکھ کے یہاں سے چلے جائیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ڈگریز تو کام آئیں گی، لیکن یہ جو سبق میں بیان کرنے لگا ہوں یہ آپ کی ڈگری کو اور نرالا کر دے گی انشاءاللہ.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی امت کو ایک درس دیا، اور فاؤنڈیشن میں یہ بات شامل ہے. کیا درس تھا؟ صبر کا درس. کیا درس دیا؟ بولے نا، کیا درس دیا؟ اور اچھے سے بولے، کیا درس دیا؟ کیا درس دیا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، آج ہماری سوسائٹی سے جو سب سے تیزی سے چیز دور ہو رہی ہے وہ ہے صبر. پیشنس لیول ختم ہو گیا. آپ کہو گے نہیں بہت پیشنس ہے، میں 3 سال سے گھر سے دور یہاں پڑھا ہوں ایم یو میں. تو دس از ناٹ کالڈ پیشنس. پیشنس اسی کا نام تھوڑی نا ہے. پیشنس تو اس کا نام ہے جب آپ غلطی پر نہ ہو پھر بھی آپ چپ ہو جائیں. آپ غلطی پر نہ ہو پھر بھی آپ معافی مانگ لیں. آپ کا حق کوئی مار لے اللہ کے لیے تو تب بھی آپ معاف کر دیں. میں 3 دن پہلے ایک جگہ بیان کرنے گیا بامبے میں، تو میرے ایک دوست تھے، وی آر ویری کلوز فرینڈز. تو ان کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا بھائی آپ کا چہرہ تھوڑا مرجھایا ہوا لگ رہا ہے، سب ٹھیک ہے، بڑھیا ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حاجی صاحب ٹینشن نہیں ہے. اور بامبے کی لینگویج میں کہتے ہیں نا، انہوں نے یوں کہا کہ بامبے کی لینگویج میں کہتے ہیں نا ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا. تو میں نے ان سے کیا کہا پتا ہے؟ کہ مومن نہ ٹینشن لیتا ہے نہ ٹینشن دیتا ہے. A character of a Muslim is not supposed to take tension or either give tension. انہوں نے بولا کیسے ایلیبریٹ کریں؟ میں نے کہا جب ٹینشن لینے کی باری آتی ہے نا تو مومن کہتا ہے میں نے رب پر چھوڑ دیا. کیا کہتا ہے مومن؟ میں نے رب پر چھوڑ دیا. اور جب ٹینشن دینے کی باری آتی ہے نا، جا تجھے رب کے حوالے چھوڑ دیا. تو this is the character of مومن which is nothing else but we come across this character from the Prophet Muhammad's life صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، فرام ڈے 1 ٹل لاسٹ ڈے آپ نے ایک بڑا اہم درس دیا، وہ ہے صبر کا درس. آپ کو میں بتاؤں، جب مکے میں تھے جب آپ مکے میں تھے، آپ کی مکی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو رسول پاک نے جب تبلیغ کرنا شروع کری تو آپ نے واقعات سنیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرنے نکلے ایک جگہ تو کچھ لوگوں نے، کچھ ظالمین نے آپ پر پتھر برسائے. اور پتھر کیسے برسائے کہ آپ کو پتھر لگا اور وہ پتھر آپ کے سر اقدس پر لگنے کے بعد اس کا خون آپ کے نالین میں جمع ہو جاتا تھا. بہت امپورٹنٹ کنکلوژن کی طرف میں گفتگو کو لے جاؤں. پتھر سر پہ لگ رہا ہے اور نالین میں خون جمع ہو رہا ہے. ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایک ظالم نے آپ کے گلے میں پھندا باندھ دیا، اور پھندا باندھا اور دونوں ہاتھوں سے پھندا کھینچا. اور جب پھندا دونوں ہاتھوں سے کھینچا تو آپ کی مبارک آنکھیں بڑی ہو گئی. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب آپ سجدے میں تھے تو آپ کی پیٹھ مبارک پر کفار مکہ نے کیملز کی اجڑیاں لا کر رکھ دی. آپ کے چچا کے آنکھ کان ناک وغیرہ کاٹ لیے گئے اور کلیجہ چبایا گیا. اتنا ظلم ہوا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی پر بھی ظلم کیا گیا. آپ کی ذات پر گالیوں والے الفاظ نکالے گئے، گالیاں تک دی گئی آپ کی ذات کو، بہتان باندھے گئے، جھوٹ بولے گئے، آپ کے حوالے سے ماحول بنایا گیا، گروپزم ہوئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے ہجرت فرمائی، جب مکے سے مدینے آپ نے ہجرت فرمائی، اللہ نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ مدینے میں جب گئے تو آپ کے ساتھ 10,000 جانثار صحابہ ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق 12,000 اس فوج کے ساتھ، اس آرمی کے ساتھ آپ نے پھر مکے کو فتح کیا. جب مکے کو آپ نے فتح کیا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ پھر توجہ چاہوں گا آپ سب کی. جب مکے کو فتح کیا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ رسول پاک ہیں اور مکے کے وہ تمام لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ پر ظلم ڈالا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، جنہوں نے آپ کے مبارک گردن میں پھندے ڈالے، وہ سارے لوگ موجود ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جھرمٹ سے چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ، نورانی چہرہ لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ
نے سوشل گیدرنگ کرنے کے لیے سب کو جمع کیا تھا، وہ بھی تھے جو ایمان والے تھے، وہ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں مکے کے لوگوں، او دی پیپل آف مکہ، یہ بتاؤ تم ہی تو تھے نا جنہوں نے مجھ پر پتھر برسائے تھے، تم ہی تو تھے نا جنہوں نے میرے راہوں میں کانٹے بچائے تھے، تم ہی تو تھے نا جنہوں نے مجھ پر میرے چچا کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اب ذرا آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوتا اور آپ نے اس ٹیریٹری کو ایکوائر کر لیا ہوتا، کانکر کر لیا ہوتا، تو ظاہر یہی ہوتا کہ آپ ان لوگوں کو سزا دیتے. روایتوں میں، کتابوں میں باقاعدہ اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ کفار مکہ پر بعض پر گھبراہٹ کی وجہ سے تھرتھری کانپ جاری تھی، بعض کے بدن کانپ رہے تھے، بعض یوں الفاظ نکالتے کہ پتہ نہیں ہمیں پہلے قتل کیا جائے گا یا ہماری اولادوں کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے کیا اعلان فرمایا؟ اے مکے کے لوگوں، تم نے یہ سارے معاملات میرے ساتھ کیے، آج میرے ساتھ 12,000 جانثار سپاہی ہیں، لیکن جانتے ہو میں تمہارے لیے ایک فیصلہ کرنے آیا ہوں. وہ فیصلہ یہ ہے کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تم سب پر کوئی الزام نہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ معافی کا درس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے کر دکھایا. آج ہم میلاد منا رہے ہیں، کانفرنس آف میلاد کر رہے ہیں، لیکن کیا ایز اے انڈیویجول، ایز اے سٹیزن آف دس سوسائٹی ہمارے اندر پیشنس ہے؟ ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں اور دیکھ کر نظر آ رہا ہے یہ مسلمان ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت آپ کا نام مسلمان نہیں ہوتا ہے، آپ کا کردار وہاں مسلمان ہے. آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں، تھوڑی سی جگہ کسی نے دینے کا کہا، تھوڑا بھائی ایڈجسٹ ہو جائیں، بھائی یہ بیٹھا ہوں آرام سے بیٹھے رہنے دو. دس از ناٹ دی کیریکٹر آف مسلم. ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سفر اس طرح کرو کہ آدھے راستے خود بیٹھو، آدھے راستے اپنے غلام کو بٹھا دو. آج ہم بائک چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے سامنے والے کی غلطی ہو اور ہم نے بہت زور سے بریک مار کے سنبھال لیا، او بھائی دکھ رہا نہیں ہے آپ کو، سمجھ میں نہیں آ رہا میں چل رہا ہوں روڈ پر، بھائی گارڈن میں گھوم رہے ہو. دس از ناٹ دی کیریکٹر آف مسلم، دس از ناٹ دی ٹیچنگ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو کیا ہے پتہ ہے کہ آپ جب ایسا ہوتا تو پہلے اترتے اور پوچھتے بھائی کہیں لگی تو نہیں، آپ کو لگی تو نہیں، گھبرائے نہیں، کچھ نہیں ہوگا. مسلم کا کیریکٹر یہ نہیں ہے کہ مسلمان ٹوپی اور داڑھی میں کسی جگہ کھڑا ہو تو کسی کو خوف محسوس ہو، بلکہ مسلمان کا کیریکٹر تو یہ ہے کہ جہاں ٹوپی اور داڑھی والا مسلمان کھڑا ہو وہاں لوگ اس کی حفاظت میں یوں محسوس کریں کہ میں اس کی حفاظت میں ہوں. دس از دی ٹیچنگ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سوسائٹی تو چھوڑ دیں جناب، ہم اپنی فیملیز کو دیکھ لیں، ہم اپنی فیملی پر پہلے غور کر لیں. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کے بے صبری پن نے آپ کی فیملیز کو نقصان پہنچایا؟ آپ کہو گے نہیں. غور کیجیے، ایسے کئی واقعات ہیں جب آپ کا باپ بولا نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں جب آپ کی ماں خاموش تھی لیکن آپ کا بے صبری پن، آپ کے بے صبری پن نے اسے تکلیف پہنچائی تھی. کئی ایسے واقعات ہوں گے جب آپ کے پڑھانے والے استاد صاحبان کسی وجہ سے ناراض ہو گئے ہوں گے لیکن آپ کے بے صبری پن نے انہیں نقصان پہنچایا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اور بالخصوص یہ جو طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہوا، اگر میں اور آپ یہ عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ میں اپنے اندر صبر لاؤں گا، پیشنس لاؤں گا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کی عزت میں بلندی ہو. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بندہ اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے، جھک جائے تو اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے. اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے. آپ کا دوست ہے، آپ کو کبھی کچھ کہہ رہا ہے، یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں اپنے آفس سے نکلا اور مجھے ٹرین لینی تھی، گھر جانا تھا، تو بہت جلدی میں تھا اور کچھ سامان مجھے لینا تھا کھانے کے لیے. تو ایک روڈ پر لگایا ہوا ٹھیلا لگایا ہوا آدمی تھا، اس سے میں نے کہا بھائی یہ کتنے کے ہیں؟ تو اس نے کہا حاجی صاحب اتنے کے ہیں. میں نے کہا کچھ کم ہو جائیں گے؟ تو اس نے بڑی بھررائی ہوئی اور غصے والی آواز میں کہا فری میں لے جاؤ.
ہوتا ہے نا یوں چڑ جاتا آدمی, فری میں لے جاؤ. میرے پاس 2 آپشن ہیں, آپ کے پاس بھی 2 ہی آپشن ہوں گے. ایک تو یوں, او بھائی دھندا کرنا ہے نہیں کرنا تم کو, سامنے آفس ہے میری, فون کروں آپ کا ٹھیلا ختم ہو جائے گا, جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں. ایک آپشن تو یہ, اور ایک آپشن یہ, ٹرائی ٹو فٹ یور سیلف ان دیٹ سچویشن. میں نے کیا کیا پتا ہے, آپ تھوڑا دیر کے لیے پاؤز کیا, 1 منٹ کا میں نے بریک لیا, مطلب وہیں کھڑے, اور میں نے سوچا کہ یار اس کو کیا جواب دے دوں. میں نے کہا اس کو جواب ایسا کوشش کر کے دینا کہ نکی کی دعوت آؤں. تو میں نے اس سے کہا یہ بتائیں کہ کوئی ٹینشن ہے, پریشانی ہے, کوئی فیملی میں کچھ پرابلم ہے, کچھ پیسوں کی کمی ہوئی ہے. اس نے حاجی صاحب پریشان ہوئی. اب وہ پھوٹا, اب اس کا غم باہر نکل رہا ہے. اس نے جو غصے میں بولا تھا نا, وہ غصہ نہیں تھا, اس کا غم تھا, سمجھو تو صحیح نا. اب وہ پھوٹا, بولا حاجی صاحب بہت ٹینشن میں, بھاڑے کا گھر ہے بمبئی میں, اور روز مالک آ جاتا ہے, بھائی بھاڑے پر پیسے ہیں, یہاں پر 30 روپے کا ایک سامان بیچ رہا ہوں میں, 40 روپے کا ایک سامان بیچ رہا ہوں, اس میں بھی لوگ کم کرواتے ہیں, میں جاؤں تو کہاں جاؤں. تو میں نے اس کو جو دام دینا تھا اس کا کچھ زیادہ دیا اس کو. میں نے کہا اس کو رکھے اور ٹینشن نہیں لیں, اللہ سب خیر کرے گا. اتنا وہ مطمئن ہوا, وہ گلے لگ گیا. بولے بھائی صاحب مزہ آیا سن کر اس طرح کی باتیں. میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں نے یہ کیا, میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم نبوی یہی ہے. دس از دی ٹیچنگ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن سے آج تک ایک واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز ہند آئے, انڈیا آئے. تو جب انڈیا آئے تو پہلا ہی واقعہ یہ بڑا مشہور ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے تھے, تو وہاں بادشاہ کے لوگوں نے آ کر کہا کہ بھائی اٹھو, راجا کے لوگوں نے کہا اٹھو, یہاں ہم اونٹ بٹھائیں گے اپنے. تو جب اونٹ بٹھا دیے تو اونٹ اٹھے ہی نہیں. تو یہ پریشان, اونٹ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ یہ واقعہ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے. تو یہ گیا, معافی مانگی کہ بھائی معاف کر دیں, آپ کو اٹھا دیا تھا اس لیے اونٹ نہیں اٹھ رہے. میں آپ کو بتاؤں وہ اونٹ کیوں نہیں اٹھ رہے تھے, یہ پانی بعد میں دے دیجیے گا. وہ اونٹ کیوں نہیں اٹھ رہے تھے, اس کی وجہ ایک تھی, وہ یہ تھی کہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ تعالی نے وہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا. وہاں پر یہ نہیں کہا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں, انا عطائے رسول, ایسا کہا تو نہیں نا, انا عطائے رسول, میں عطائے رسول ہوں, آئی ایم فرام دی فیملی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا تو نہیں کہا نا. آپ خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے. آپ نے درس کیا دیا صبر کا, کہ میں نے رپلائی بیک نہیں کرنا. ہماری زندگی میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی سبق, سب سے بڑی کارکردگی, سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں. کیا کرنے والے بن جائیں؟ مل کر کہیے نا, کیا کرنے والے بن جائیں؟ جس دن میں نے اور آپ نے صبر کرنا شروع کر دیا, میں کہتا ہوں آپ میلاد ایک دن منا رہے ہو نا, سال میں ایک بار منا رہے ہو نا, ہر گھنٹے میلاد مناؤ صبر کر کے. جب کوئی آپ کو گالی دے آپ دعا دو, جب کوئی آپ کو دھکا دے آپ گلے لگا لو, کوئی آپ کا مال ہڑپے آپ 2 روپے ایکسٹرا دے دو, کوئی آپ کو بیوقوف بنائے آپ مسکرا دو. آپ یقین کرو وہ دن قریب ہے جب سوسائٹی میں امن و شانتی پھیلنا شروع ہو جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبر سیکھیں تو 2 امپورٹنٹ سبق ہیں, ایک مائنڈ کنٹرول اور دوسرا زبان کی کنٹرول. اگر مائنڈ کنٹرول ہو گیا تو ویسی صبر آ جائے گا, اور زبان کنٹرول میں آ گئی تو یہاں اگر کنٹرول نہیں بھی ہو تو یہ باہر نہیں نکلے گا. اور میں آپ کو بتاؤں آج سب سے بڑی پرابلم جو ہے نا وہ ہے ہی زبان کی, سب سے بڑی پرابلم ہے ہی زبان کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے میزان عمل پر سب سے بھاری جو عمل ہوگا, جو وزنی عمل ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق کی سردار یہ خاموشی, بندے کا خاموشی پر قائم رہنا, لمحے بھر کے لیے قائم رہنا, یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے اپنی زبان کو قابو میں لا لیا, the one who knows the art of controlling his tongue, مجھے ایسا لگتا ہے اصلی مردانگی اس کے اندر. جو زیادہ بولتا ہے نا وہ زیادہ گناہ کرتا ہے, جو زیادہ بک بک کرتا ہے نا وہ زیادہ نقصان میں جاتا ہے. اب ہمارے یہاں زیادہ بولنے کا ٹرینڈ کیسا ہے,
ہر دوسرا آدمی مولانا بنا دوں گا، فتوے دے رہا ہے میلاد منانا جائز ہے، یہ منانا ناجائز ہے، وہ کرنا حرام ہے. تو بھائی ڈو یو نو دی ڈیفینیشن آف حرام؟ ایک صاحب تھے ہمارے محلے میں، وہ اسی طرح فتاوے بانٹتے تھے، یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے. تو میں نے ان کو بلا کر پوچھا کیا کیا جائز ہے اور کیا کیا حرام ہے، سب تو بتاتے ہو، آج یہ بتاؤ کہ کون سا والا پیر استنجا خانے میں پہلے رکھنا ہے، یہ طریقہ بتا دو. بیسک فنڈامنٹلز غائب ہیں، حرام اور حلال کی تمیز آ گئی، حدیث کی شرح بیان کر رہے ہیں، مفہوم بیان کر رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ بیسک فنڈامنٹلز کیا ہے اسلام کے. کتنے ڈگری پر چہرہ پھر جائے اگر نماز میں تو نماز ختم ہو جائے گی، سینہ کتنا دور ہو جائے تو نماز ختم ہو جائے گی، یہ پتہ نہیں اور فتوے دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان بولنے کی ہیبٹ ہے نا، زیادہ بولنا ہے ہمیں. ایکچولی ہماری سوسائٹی میں نا ہم زیادہ قابل اس کو ماننے لگے جو زیادہ بولتا ہے، اور اللہ کی قسم زیادہ قابل وہ ہے جو زیادہ خاموش ہے. خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. ایک عالم اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہو جتنی دیر خاموش ہوتا ہے نا اس کا روب قائم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہو کہ جو جتنا زیادہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے نا ہی اسپیکس لیس. آپ کسی آئی ایس آفیسر کے پاس کبھی جائیے گا، وہ بک بک نہیں کرتا ہے، یس کم ان، ہاؤ آر یو، ہاؤ ڈو یو ڈو، کچھ پنچایت نہیں کرتا. ہی اسپیکس ویری پولائٹلی ان اے سوفسٹیکیٹڈ لینگویج. جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں نا وہ کم بولتے ہیں، اور اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم بہت پہلے دی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیا اور کہا حضور یہ ارشاد فرمائیے میرے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے. کیا پوچھا؟ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ، یعنی زبان. انسان کا اپنی زبان پہ قابو کرنا. جانتے ہو کس چیز پر قابو ہے؟ اس کے غصے کا قابو ہے، اس کے صبر کا مظاہرہ ہے، جھوٹ نہ بولنے پر پابندی، یعنی یوں کہوں کہ جھوٹ بولنے پر پابندی، غیبت سے بچاؤ، مبالغہ آرائی سے بچاؤ. سینکڑوں گناہ نہ صرف زبان کی وجہ سے بندہ روک سکتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے. آج میلاد منانے آئے نا تو یہ بھی سیکھتے جائیں کہ رسول پاک طویل خاموشی، لمبے سمے تک خاموش رہا کرتے تھے. اور آپ نے ایسی تعلیم دی خاموشی کی کہ صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے. تو کسی نے پوچھا حضور آپ تو اللہ کے حبیب کے اتنے قریب ہیں اور ایسے مانتے جاتے ہیں، آپ کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی گئی ہے کہ 10 وہ صحابی جو جنتی ہوں گے ان میں آپ کا نام ہے، اس کے باوجود یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری کہ آپ جو ہے وہ منہ میں پتھر رکھ رہے ہیں، کیا ریزن ہے؟ تو جانتے کیا بیان فرمایا ریزن؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ پسند کرتا ہے کہ جتنی دیر اس کے منہ میں پتھر ہوگا اتنی دیر یہ بولنے سے بچے. آپ نے یہ پسند فرمایا کہ جتنی دیر میرے منہ میں پتھر ہوگا اتنی دیر میں بولوں گا نہیں. آج ہمارا بولنے کا چلن ہے، یعنی اتنی تیزی سے ہم بول رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کا دل پھٹ رہا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کہ ہم غیبتیں کر رہے ہیں، کہ ہم چگلیاں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. میلاد منانے کا مطلب صرف نعتیں پڑھ لینا نہیں ہے. میلاد منانے کا اصل مطلب اپنے اندر ان اخلاق کو پیدا کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، اس آرٹیکل کے اندر میں نے یہ چیز پڑھی کہ جس بندے کے اندر 3 خصلتیں ہوں وہ دنیا میں کوئی بھی چیز فتح کر سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. جس بندے کے اندر کتنی خصلتیں ہوں، کتنی کیریکٹرز ہوں، بولیے کتنے ہوں، وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے. میں بڑا ایکسائٹڈ تھا اس کو پڑھنے کے لیے کہ واٹ کوڈ اٹ بی. تو اس میں جو 3 باتیں میں نے پڑھی، اس میں سب سے پہلے لکھی تھی کہ جس کا کنٹرول اس کی زبان پر، ہی کین اچیو اینی تھنگ ان لائف. اور ایک جگہ ایک کہاوت ہے نا، انسان کی زبان اسے سردار بناتی. ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ، وہ چپ رہنے لگ گیا، اچانک سے چپ رہنے لگ گیا.
تو درباری اور سب لوگ نے کوشش کی کہ کچھ بولے، اس کے سامنے جوکس کریک کرتے، اس کے سامنے باتیں کرتے، یہ کچھ تو بولے، لیکن وہ کچھ نہیں بولتا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا اسے جنگل لے جاؤ، کچھ شکار کرواؤ، تو شاید یہ بولے۔ جنگل گیا، بادشاہ کے بیٹے اور کچھ ہمراہی جنگل گئے اور جنگل جا کر شکار کرنا شروع کیا۔ تو بادشاہ کے اس بیٹے نے تیر میں کمان چڑھائی اور ایک پیڑ کی طرف نشانہ لگایا، اور وہاں سے ایک آواز آئی چڑیے کی، اور اس نے وہاں تیر چلا دیا۔ اب وہ چڑیا جو ہے اس زمین پر آ کر گری، بادشاہ کے بیٹا بھی بولنے لگ گیا۔ کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ کہ جب تک چڑیا خاموش تھی بچی رہی۔ جیسے ہی اس نے بولا شکار ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا بھی، کہ جب تک ہم خاموش ہیں گناہوں سے بچے ہوئے، ہماری عزت میں بڑھوتری ہے، ہماری رسپیکٹ زیادہ ہوگی، اور جس دن ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں اس دن نقصان نہ آ جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میکسیمم گناہ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، جھوٹ کی چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ آپ کا بچہ دروازے کی طرف بھاگ رہا ہو اور آپ کی بولا آ بیٹا ٹافی دوں گا، اور آپ کے پاس ٹافی نہ ہو، جھوٹ ہے، اور یہ تب بھی حرام ہے۔ آپ کہو گے مذاق کیا تھا، مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہے۔ اب غیبت یوں چلتے پھرتے کر رہے ہیں، مزہ نہیں آیا سر کے لیکچر میں، دس از کالڈ غیبت۔ اور غیبت کرنا یہ چھوٹے اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور یہ سب حرام ہے، جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا، غیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ غیبت کرنے والوں کے بارے میں تو جو وعیدیں ہیں کہ جو غیبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کا چہرہ تانبے کے ناخن سے خروچا جائے گا۔ ایک روایت میں کہ وہ بندہ کی شکل میں اترے گا، اور ایک روایت میں کہ وہ سور کی شکل میں اترے گا قیامت کے دن۔ اپنی زبان سے اتنے گناہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم میلادی ہیں، ہم میلاد منا رہے ہیں، ہم رسول کا جشن منا رہے ہیں، ہم اپنے آپ پر کانفرنسز کر رہے ہیں۔ یس وی نیڈ ٹو ڈو دس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو انکلکیٹ فیو آف دی کیریکٹرز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایوری منٹ وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ دی برتھ ڈے آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات جو اس کے آرٹیکل میں لکھی تھی، پہلی تو زبان تھی، دوسری بات جو اس آرٹیکل میں لکھی تھی جانتے ہو کیا لکھی تھی؟ وہ لکھی تھی جو بندہ اپنی آنکھوں پر قابو لے آئے۔ کیا لکھی تھی دوسری بات؟ ریپیٹ آفٹر می، جو بندہ اپنی آنکھوں پر قابو لے آئے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آج اس کانفرنس ہال میں آپ بیٹھے ہیں، آج سے 15 سال کے بعد لائف میں آپ جہاں پر بھی ہوں، میری ان 3 نصیحتوں کو لے کر جائیے گا۔ اگر آپ عمل کریں گے تب کامیاب ہوں گے، اور عمل نہیں کریں گے تو احساس ضرور ہوگا کہ عمل کرتا تو فائدہ ملتا۔ نمبر 1 زبان، اور نمبر 2 میں نے کیا کہا؟ آنکھوں پر قابو۔ آج دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ ہم کانفیگر نہیں کر رہے، سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ What we see we are what we see۔ ہم وہ بن رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی ہم بن رہے ہیں۔ آج کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ بنا عورت کے نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں، فلانا موبائل کے، وہاں ایک عورت کھڑی ہے، بے پردہ عورت کھڑی ہے، او ہمارا جوان دیکھ رہا ہے۔ آپ کہو گے کیا یہ فرق پڑ رہا ہے اگر میں دیکھ رہا ہوں تو؟ میں آپ کو بتاؤں کیا فرق پڑتا ہے۔ جب ایک جوان مرد کسی نام محرم کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں وہ گندگی بھر جاتی ہے، جس کے سبب اس کے دل پر ایک داغ پڑتا ہے، سیاہ داغ، کالا داغ۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کالے داغ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پھیل جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ پھر نہ اس پر اللہ کی باتیں اثر کرتی، نہ رسول کی باتیں اثر کرتی، نہ اس کا دل مسجد میں لگتا۔ تو بندہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر لینا، میں سمجھتا ہوں بہت کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا ہے کہ آپ جب بات کرتے تھے نا تو نگاہیں جھکا کر بات کرتے تھے۔ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں کلچر کیا ہے کہ آج ود ان اے سنگل کلک یو کین گو ٹو اینی تھنگ۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، نسلیں خراب ہو رہی ہیں، جسٹ آن اے سنگل کلک۔ اور کون کروا رہا ہے پتہ ہے؟ وہ شیطان کروا رہا ہے آپ سے۔ آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ شیطان آپ کا کان پکڑ کے کہتا ہے ہیو سم فن، وہ فن کے نام پر آپ کو جہنم میں لے جا رہا ہے۔
ڈو یو ایون نو کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کو ان گندگیوں سے بھرتا ہے اس کے ساتھ کیا سزا کا معاملہ ہے؟ کل قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی جائیں گی گرم کر کے، جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، اور شہوت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج آپ جتنے بڑے لیڈران ہیں ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ جا کر کورسز میں کیا سیکھتے ہیں، ان کی لائف میں ایک چیز کامن ہوگی کہ وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ اور شہوت کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ اور اس ایج میں when you are away from your family, when you don't have moral support, اس وقت شیطان زیادہ ساتھ دے گا آپ کو۔ عزم کر لیں کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر گندگی نہیں دیکھوں گا انشاءاللہ۔ کہیے بلند آواز سے انشاءاللہ۔ شیطان لاکھ کوشش کرے، آپ روزے رکھو، ایسا لگتا ہے کہ I cannot control myself، آپ روزے رکھنا شروع کرو۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جو نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میری شہوت کنٹرول ہو، وہ روزے رکھنا شروع کرے۔ آپ اور میں میلاد منا رہے ہیں نا، یہ رسول کی تعلیمات میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کہیں گے یار میلاد منانے آئے تھے، آج ہم نے تو کچھ اور ہی سن لیا۔ مقصد یہی تھا، میلاد کا مقصد یہی ہے، you need to learn certain things۔ ایک چیز ہو گئی زبان، دوسری کیا ہو گئی؟ آنکھ۔ اپنی آنکھ کو حرام سے نہیں بھرنا۔ اور نمبر 3 اور بہت امپورٹنٹ، میں کہوں گا نا کہ ویری 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 امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ پیٹ کی حفاظت کریں۔ آپ کو کہ پیٹ سے کون سے گناہ ہوگا؟ ایک کوشچن آئے گا، پیٹ سے کون سے گناہ ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں، پیٹ گناہوں کی فیکٹری ہے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، your stomach is the factory for evils, for sins۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، زیادہ کھانے والا آدمی، بھوک سے زیادہ کھانے والا آدمی گناہوں میں اکثر پڑ جاتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کیسے۔ جو زیادہ کھائے گا سست ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھ پائے گا، 102%۔ اچھا آپ خود بتائیے، جب رمضان کا دن ہوتا ہے اور عصر کا وقت آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں؟ بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے، you get goose bumps، احساس ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور جب آپ مغرب کی نماز میں جاتے ہیں، 8-10 وڑے کھا کر، 10-15 جو ہے وہ پیسز کھانے کے بعد، 2-4 گلاس فالودے کے پینے کے بعد جب آپ مغرب میں جاتے ہو تو کیا احساس ہوتا ہے؟ You see the difference between the two۔ عصر کی نماز بھی آپ نہیں پڑھی تھی، مغرب کی نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن صرف ڈفرینس کیا تھا کہ پہلے آپ بھوکے تھے اور اب آپ پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جو بندہ اپنی بھوک پر کنٹرول کر لے، اس کی شہوت پر بھی کنٹرول آ جائے گی اور اس کی زبان بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ بھوک سے زیادہ کھانا حرام۔ آپ کہو گے یہ کیا بات کر رہے ہیں، بھوک سے زیادہ کھانا حرام؟ ہاں حرام۔ اگر اس مقدار میں آپ نے کھانا کھا لیا کہ بیمار ہو سکتے تو حرام ہے۔ بھوک کے برابر کھانا کھانا جائز ہے، البتہ اللہ کے حبیب پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ کھانے سے بھرے، ایک حصہ پانی سے بھرے، اور ایک حصہ خالی رکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے نا 2 فائدے ہیں کم کھانے میں، ایک بایولوجیکل اور ایک اسپرچول۔ آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر افراد بیٹھے ہیں۔ بایولوجیکل فائدہ کیا ہے؟ آج آپ ہارٹ کے مریضوں کی ڈیپتھ میں جائیں گے، یو گیٹ ٹو نو کولیسٹرول بڑھا ہی کیوں تھا۔ اپنی جتنی آؤٹ پٹ تھی انرجی کی اس سے زیادہ لے رہے تھے، وہ فیٹ میں کنورٹ ہو رہا تھا، اور کنورٹ ہوتے ہوتے وہ کولیسٹرول شاید اس طرح ہی بنتا ہوگا، پھر بلاکیجز اور پھر وہ طرح طرح کی بیماریاں، برین کی کتنی ساری بیماریاں آپ کے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ آپ کی ڈائجیشن کی پرابلم، آپ رات بھر نیند نہیں آنے دے گی۔ آپ کا حافظہ کمزور زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈائبٹیز بڑھتی زیادہ کھانے کی وجہ سے، آنکھوں کا مرض بڑھتا زیادہ کھانے کی وجہ سے، اوبیسٹی بڑھنے سے اسپائن میں پرابلم آتی ہے، گھٹنوں میں پرابلم آتی ہے، چلنے پھرنے میں پرابلم آتی ہے، یو گیٹ لاٹس آف پرابلم۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ بیماریوں کی ماں پیٹ ہے تو بھی غلط نہیں،
Is there any doctor in this auditorium or who is pursuing medical? کوئی ہے میڈیکل والا؟ کوئی نہ؟ ہاں ہے ماشاءاللہ. صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ اگر یہ کہوں کہ پیٹ جو ہے یہ ماں ہے بیماریوں کی تو غلط نہیں ہے. اگر بندہ یہ جان لے اور مان لے کہ پیٹ کو کنٹرول کرنا یا آنکھ اور زبان دونوں کو کنٹرول کرے گا، میں سچی بات کرتا ہوں وہ کامیاب ہو جائے گا. آپ چاہتے ہو نا کہ لمبے سمے تک جیو اور انرجیٹک رہو اور گناہوں میں بھی نہ پڑو تو کم کھاؤ. اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اگر آج آپ کی خوراک 3 روٹی ہے، فار ایگزامپل 3 روٹی آپ کی خوراک ہے، تو آج سے آپ ٹائم ٹیبل بنائیں کہ بائی اینڈ آف دس منتھ میں اس کو 2 روٹی کروں گا. مطلب 3 روٹی ہے تو اس کو 2.5 کر لیں. پہلے آپ 15 دن چلنے دیں، پھر 2 کر لیں، پھر 15 دن چلنے دیں. ڈاکٹر کے مشورے سے اور کم کریں. یعنی ایٹ لیسٹ 3 روٹی اگر آپ کھاتے ہو نا، اگر ابھی موجودہ کنڈیشن میں فل اسٹمک میں، یعنی فل جیسے کہ نا کنڈیشن ایک دم ٹائٹ ہوتی ہے ہماری کھانے کے بعد، اگر 3 روٹی کھا رہے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ 3 مہینے کے اندر آپ اس کو 1.5 روٹی پر لے کر آئیں. آپ کہو گے جناب آپ تو میلاد کے اجتماع میں بلایا تھا اور آپ کھانا کم کھانے کا سبق دے رہے ہیں. رسول پاک نے یہی سبق دیا ہے. کھانا کھانے کی سنت کسی کو پتہ ہے؟ اینی ون ان دی آڈیٹوریم؟ کھانا کیسے بیٹھ کے کھاتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں بتائیے. سیدھا پیر یعنی اپنے پیٹ پہ دبا کر ایسی کرتے ہیں نا، یہ سیدھا پیر کا جو گھٹنا ہے فولڈ کر کے آپ پیٹ پہ لگائیں گے اور ایک پیر پیچھے رکھیں گے. ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ کہ دونوں پیر فولڈ کریں جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیر اٹھا لیں اور پیٹ پہ دبا لیں. تینوں طریقوں میں ایک چیز کامن ہے کہ آپ کا پیٹ دبے گا ضرور. تینوں طریقوں میں ایک چیز کامن ہے کہ آپ کا پیٹ دبے گا ضرور. اور کوئی سنت پتہ ہے آپ کو؟ ایک اور سنت بتا دو کھانا کھانے کی. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا کیوں سنت ہے؟ چھوٹے نوالے بنیں گے. جب چھوٹے نوالے بنیں گے تو ہاتھ کا کام آپ دانت سے لو گے. ایکچولی دانت کا کام جو ہے نا وہ دانت سے لینا ہے. ہم دانت کا کام بھی ہاتھ سے لے رہے ہیں، اس لیے معدے خراب ہو رہے ہیں. تو رسول پاک نے یہی جو ٹیچنگ دی ہے نا پورے اپنی زندگی میں، جو 60+ ایئرس کی آپ کی لائف گزری، یہی تو سکھایا نا کہ کم کھاؤ، کم بولو اور وہ چیز مت دیکھو جو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو کیا اے عشاقان رسول، او دی لورز آف beloved Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم یہ 4 باتیں یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات یا حبیبی یا محمد. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ. کیا کہوں کتنے حسی ہو، بڑھ کے یوسف سے کہیں ہو، حسن میں یکتا تمہیں ہو، ثانی رکھتے ہی نہیں ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی السلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مالک و مولا رب کعبہ، تیری عطا سے، تیری فضل سے، تیری عطا سے مالک ہم نے تیرے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے ذکر کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرما، ہم تمام کی دائمی حتمی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے نوجوان یہاں پر حاضر ہیں، ہمارے پروفیسر صاحبان، فیکلٹی ممبرز اور دیگر جو اے ایم یو کے افراد یہاں موجود ہیں، تمام کے رزق حلال، عزت، زندگی، علم میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ان تمام کو بلندیوں کا تاج عطا فرما۔ اے اللہ جتنے طلبہ یہاں پر کھڑے ہیں ان کو وطن عزیز ہندوستان کے لیے ایک بہترین سٹیزن بننے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک تمام کے والدین کی خیر فرما، میلاد مصطفیٰ کا واسطہ ہم تمام کی حق میں مغفرت فرما۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ جو تو چاہے تو میرے غم کی بیڑی گر پڑے کٹ کر، نہیں تیرے لیے یہ کوئی مشکل، یا رسول اللہ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ ہم تمام کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاک جتنے یہاں پر حاضر ہیں تمام کی نیک جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بیماروں کے وکیل بن کر آئے انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک بالخصوص جنہوں نے آج کے اس اجتماع میں کوششیں کی ہیں تمام کو دارین کی جزائیں عطا فرما، اور ہم تمام کو حق مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آئندہ سال میلاد مصطفیٰ مدینہ منورہ میں منانے کی سعادت نصیب فرما، والدین کے ساتھ حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ بالآخر میٹھے مدینے میں 2 گز زمین کا ٹکڑا نصیب فرما، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی جب خاک اڑے ہم سب کے مدینے کی ہوا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا مقی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ایک بھائی رضوان بھائی بیمار، ان کے لیے رضوان بھائی کو شفا عطا فرما، آمین بجاہ النبی۔